کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اختیار کیا، ایمان کی دعوت دی اور اس راستے میں پوری زندگی لگا دی، ہجرت کی، اپنا سر اور اپنے بدن کو زخمی کروایا، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور دم دمایا۔ تو پہلی چیز سنت کی یہ ہے۔ اور آج جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، بلکہ آج دنیا نے کہنا شروع کیا ہے کہ جس چیز کو آپ مٹانے آئے تھے اسی چیز کو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کہ اللہ نور کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، تو میری تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے تو جہاں تاریکی پیدا کی ہے وہاں نور کو بھی پیدا کیا، یہ مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے سامنے 5 وقت مسجد میں اپنا ماتھا ٹیک دیا کرتا تھا، جو راتوں کو کھڑا رہتا تھا اللہ کے سامنے یہاں تک اس کے پیر سوج سوج کر تھک جاتے، اس کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں اور عربوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائی تھی، تو آج امت نے یہی کیا، اور پھر یہ چندرا چندرا کر کہتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نے میرے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہیں تو ایسا تم نے جرم کیا ہے کہ آسمان تم پر پھٹ پڑے، زمین تمہیں لے کر شق ہونے کے بعد اپنے اندر تم کو دفن کر لے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پڑے، تو یہ بعید نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجھے علم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا علم غیب تو اللہ کا ہے، اور کہا کہہ دیجیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ چھپی ہوئی بات پہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور رہے یہ مردے جن کو پکارتے ہو ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ فرمایا کہ اعلان کر دیے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ میرا حال بھی یہی ہے کہ اگر میں چھپی ہوئی کل کی بات کو جانتا تو بس دفعہ فائدہ ہی فائدہ، خیر ہی خیر جمع کرتا، اور مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میرے 70 صحابہ کو لے جاتے ہیں اور شہید کروا دیتے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی، اور کوئی نہیں جاتا، دیکھ لو فرشتوں کے سامنے جن کو اربوں تم پوچھتے ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ مالک ہم تیری حمد و ثنا تقدیس اور تحمید کے لیے موجود ہے، یہ انسان کہیں اس زمین میں خون نہ بہائے، تو اللہ نے کہا اچھا تمہارے علم کا ایسی بڑی بات کہتے ہو، تو اللہ نے کچھ چیزیں لانے کے بعد ان کے سامنے رکھ دی اور کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مالک جتنی تو نے تعلیم ہمیں دے دی وہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان چیزوں کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا جن کا عالم یہ ہو اپنے سامنے چیزیں رکھے ہوئے پاتے ہیں اور نام تک نہیں جانتے، ان کو تم پکارتے ہو یا منات بابا اغثنی ہماری فریاد رسی کرو، یا لات ہمارے غوث بن جاؤ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں
इंसानों की शक्ल में। वो मेहमान समझे घर से खाना लेकर लाकर पेश किया, और जब उन्होंने खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो खौफ खाए और चेहरे का रंग बदल गया। फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में थे ये पहचान गए कि हमारे ये रसूल पहचान नहीं पाए हैं कि हम फरिश्ते हैं, खाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा आप खौफ में खाइए, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम खाना नहीं खाते। तो इस एक वाकये से अल्लाह ने बताया कि देखो पैगंबरों को पुकारने वालों, पैगंबर के सामने फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं और फरिश्ते पहचान नहीं पाते कि ये खाना लेने गए हैं, उन्हें रोक देते। खुद वो नहीं पहचान पाते कि ये फरिश्ते हैं, वरना खाने का इंतजाम न करते। अंदर जो उनकी अहलिया है, जो इतनी बड़ी वलिया है हजरत सारा, उनको अगर खबर होती तो कहते कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये फरिश्ते आए हुए हैं, ये खाना नहीं खाएंगे। तो मालिक ने बताया सामने चीज मौजूद है, लेकिन आलिमुल गैब ये मिली है। एक पैगंबर को 100 साल के बाद जो मौत की कैफियत में हम डालने के बाद उससे पूछते हैं कब लबिस्ता, कि मेरे पैगंबर इस मौत की कैफियत में कितने दिनों रहा होगा। वह जवाब देता है लबिस्तु यौमन और 12 यौम, मालिक एक दिन या एक दिन से भी कम। तो फरमाया जो इस तरह से मौत वाला है वो क्या तुम्हारी खबरें मालूम करेगा, तुम्हारी पुकारों को, तुम्हारी नजर को, तुम्हारे चढ़ावे को, तुम्हारी बंदगी को क्या सुनेगा और क्या तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा। उसको तो खुद अपनी खबर नहीं होती। असहाबे काफ को 309 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, आपस में दो गिरोह बन गए। आपस में कहते थे भाइयों कितने दिनों हम सोए होंगे इन गारों में। एक पार्टी ने कहा 1 दिन लगा होगा, या दूसरी पार्टी ने कहा कि इससे भी कम। तो फरमाया था वली अगर सो भी जाए तो नहीं जानता, और दुनिया वालों जो मर जाते हैं तुम उनके मुतालिक ये अकीदा रखते हो कि वो जानते हैं अगर उनकी कब्र के ऊपर कोई चिड़िया बैठ जाए तो बता सकते हैं ये नर है या मादा है। तो बताया कि कुछ होश के नाखुन लो अल्लाह के बंदो, अपनी जिंदगी को, अपने ईमान को बर्बाद न करो। इसी तरह से कहा ये माल और दौलत, ये जिस्म जान, ये अल्लाह की अमानत है, इसको अल्लाह के सामने झुकाओ। अगर नजर करना है तो अल्लाह की नजर करो, मालिक का एहसान है। किसी और की नजर करोगे तो ये माल में शिरक है। अल्लाह के सामने झुको। ये लोगों तुम कब्रों के सामने झुकते हो, तुम पीरों की कलमबोसी करते हो। ये सारा ये कुफ्र शिर्क जो आज फैल गया है, ये जो नकली काबे बने हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी साहब ने मना फरमाया था तो देखो कब्र को पक्का न करना, इसके ऊपर कोई इमारत न बने, इसके ऊपर मुजाविद न बैठना, जहाँ मेले लगे। आज उर्स होने लगा बिल्कुल हज की तरह से। आज अल्लाह के घर की तरह से ये अल्लाह के बंदों के घर बनाए गए, और इनका हर साल हज की तरह से उर्स बनाया गया। और उर्स के मौके पर ये अल्लाह के बंदे जो अपने को मुसलमान कहते हैं, इन्होंने वही पाबंदी लगाई जो इहराम की पाबंदी होती है। कभी नंगे पैर चल रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, और कभी नंगे सर। फिर दलबिया इनका ये है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह पर बाहु हक बाहु बेशक बाहु। फिर पहुंचने के बाद हजर अस्वद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ भी लगाया है, चूमा भी है, और एक सुन्नत बनाई है कि उसके बाद इस तरीके से तवाफ काबा करो। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में लोगों को मुखातिब करके कहा कि हजर से इब्न का हजर ला तनफा वला तदर, तू एक पत्थर है, नफे नुकसान का मालिक नहीं है, न तुम में कोई ताकत है, सिर्फ तेरी मैं तुझे चूमता हूँ या हाथ से इस्तेलाम करता हूँ कि खाली सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। आज बाबाओं के कब्रों के ऊपर या तो उनकी पायजी का पत्थर है या सराहने का या लटका हुआ है, उसको चुन कर फिर बाबा के इस घर का जो उनकी कब्र है पड़ी हुई, हिंदू का महाराज खड़ा हुआ होता है वो महाराज कहलाता है, मुसलमान का पत्थर पड़ा हुआ है ये बाबा कहलाता है। वो जाकर फेरे लगाता है चक्कर, और ये मुसलमान अपने बाबा की कब्र
جو پڑا ہوا پتھر ہے اس کا طواف کرتا ہے، ہندو بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے، وہ دنڈوت کرتا ہے اور یہ سجدے تعظیمی بجا لاتا ہے، اس کا حال یہ وہاں سے پرساد لاتا ہے اور یہ تبرک لے کر آتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہندو اور مسلمانوں کا آج فرق دیکھو، سب کہیں مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہندو اور سکھوں کے بستروں پر ہیں۔ تو مالک نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوش دلی کے ساتھ اتباع کرو، اور نبی صاحب کی پہلی بات تھی اور وہی ایمان اور ایمان کی دعوت تھی۔ اس کے بعد ایمان کے بعد پھر عبادت آتی ہے، اور عبادت میں سب سے پہلا معاملہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، اور اذان کو شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز، نہ ختم کرنے کے بعد کوئی اور چیز۔ اور یہی اذان تھی جو رمضان میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، یہی اذان تھی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مکے میں فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ کا مؤذن بنایا تھا۔ تو بتاؤ، یہ اتباع نبی ہے، یا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھول گئے، وہ خیر کی بات سے واقف نہ تھے، ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مولانا نے اس کو بنایا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو خود سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناقص علم والے تھے اور صحابہ کرام کا شوق یہ کم تھا اور وہ درود سلام نہیں پڑھتے تھے، کم پڑھتے تھے، تو یہ کیسا ان کے اوپر اعتراض ہے؟ اپنے ایمان کی خیر بنائے، خیر بنانے والے لوگ کہتے ہیں آخر اس میں حرج کیا ہے، اچھی بات ہے۔ تو ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الحمدللہ اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ اس کے آگے اور بھی کہے کہ اللہ ابی کا تو امی کا، یہ بھی کہے کہ میری باپ پر بھی سلام۔ تو وہ گھبرا گئے اور کہا کہ شیخ مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چھینک آ جائے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ کہو، ہم کہتے تھے، باقی سلام جو موقع ہے نمازوں کے اندر اور جتنے مواقع ہیں وہاں ہم اللہ کے نبی سب پر بھی سلامتی کی دعائیں کرتے تھے، سلام بھیجتے تھے۔ تو تمہاری جو چیز اللہ کے نبی سب نے نہیں بتائی ہے جہاں پر، وہاں تم نے اسے رکھا ہے، تم بدعتی ہو اگر نہ سمجھ ہو، اگر اس کو اچھا کہتے ہو تو کافر ہو، کیونکہ اللہ کے نبی سب کو تم اپنے سے کم سمجھتے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صاحب کو یہ معاملہ ہے کہ عید اور بقرعید میں نمازیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس کے اندر نہ اذان دلوائی ہے اور نہ تکبیر۔ تو آج اگر کوئی اذان دلوائے اور تکبیر پڑھائے تو آپ کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ یہی جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرعید کی نہ اذان دلوائی ہے اور نہ تکبیر۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں تو یہی چیز یہاں پہ رکھ کر سوچیے، غور کیجیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر جو آج ہو رہا ہے اس کا حکم نہیں دیا، آج جو کر رہے ہیں وہ بدعتی اور گنہگار ہیں، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ اچھی بات ہے تو کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو دنیا میں بربادی آئی ہے اور جو آخرت کا ڈراوا اللہ نے دیا تھا وہ آگ کا جو سیلاب ہوگا، جو دریا امڈے گا، جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ آگ کی ایک چنگاری تمہارے بدن سے چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو، لیکن اگر تم نے یہ عمل کیا، یہ کفر و شرک، یہ بدعت، تو اس کے بعد یہ آگ ایسی ہے
چادروں اور کناتوں کی طرح سے تمہیں گھیر لے گی، اور تمہارا کلیجہ جب جل اٹھے گا اور فریاد کرو گے کئی یہ سگیسو یغاسو بماء کالمہل، تو فریاد رسی ہوگی ایسے پانی سے جیسے تانبے کو گرم کرو، اتنا ابالو کہ رقیق بننے کے بعد وہ ابلنے لگے، وہ پلایا جائے گا، یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، بیس الشراب وساعت مرتفقہ، کیسا یہ برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیسا برا ہے یہ پذیرائی کا انداز۔ اللہ کے بندو ڈرو، بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ آگ ایسی چیز ہے تو اس سے بچاؤ اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو کہ دیکھو ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں دیکھتے ہو کہ دیوالی ہوتی ہے، چراغاں کرتے ہو، ہم اپنے بھی وہ جھوٹی روایتوں سے جو رافضیوں اور شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کے ایمان سے جن کو وہ کہتے ہیں سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے، تو شب برات نہیں خوشی کی، بلکہ شب برات کہتے ہیں کہ صحابہ سے اور دین حق سے ہمارا اعلان برات ہے۔ جھوٹی روایتیں بنائی ہیں انہوں نے، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے دیوالی انہوں نے بنائی ہے، چراغا ہوتا ہے، آج مسلمان بھی پٹاخے چھوڑتا ہے اور چراغا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عاشورہ منایا گیا ہے، عاشورہ کے معنی 10 دن کے ہیں، اور ہندوؤں میں دشہرا ہوتا تھا، ہندوستان سے آئے ہوئے یا پرانے لوگ جو بوڑھے ہیں یا ہندوؤں کا انہوں نے حال دیکھا تھا کہ وہاں انہوں نے رام اور راون 2 کو منایا تھا۔ آج مسلمانوں نے ان کی نقل میں رام اور راون بنایا ہے۔ رام انہوں نے بنایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور راون بنایا ہے اللہ کے اس بندے کو جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی بخاری کی حدیث میں کہ وہ بخشا بخشایا اور بخشا بخشاؤں کے سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشایا ہے، سارا لشکر۔ اور بخاری لائے کہ صرف یہ یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف بخشے بخشائے نہیں ہے، بلکہ یہ سالار اعلیٰ تھے، بخشے بخشاؤں کے سردار تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آتی ہے یہ نجومی کی بات نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے ہم اور ہمارے وحی سے کوئی بات بتاتا ہے، تو اللہ نے تو یزید رحمت اللہ علیہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بخشے بخشاؤں کا سردار بنایا، اور آج ان کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں۔ آج یہ 10 تاریخ وہی رام اور راون کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار نہیں ہے، اور شوق سے اس کو مانتے ہو، اور پھر اس کے بعد حسن حسین کا شربت یہ غیر اللہ ہے، اس کا پینا حرام، اس کا بنانے والا مشرک۔ 4 جگہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کا کھانا ہے، یہ سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ملو سلوا سمجھ کر، شیر مادر سمجھ کر آج یہ امت سارا کفر، شرک اور یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ اللہ باز آ جاؤ، اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنے بال بچوں پر ترس کھاؤ، یہ تمہاری جان ہے، اس کو بھی سردی اور گرمی سے بچاتے ہو، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے اپنے خون کو پسینہ بہا دیتے ہو۔ میرے قوم کے لوگوں، پلٹو توبہ کرو، اور اللہ کو اکیلا ماننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنی آنکھوں کا تارا بناؤ، اولیاء اللہ کو سر کا تاج بناؤ، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو۔ اللہ کو انہوں نے ایک مانا، دعوت دی، چوٹیں لگی، میدان میں اترے، یہ کام کرو، لیکن ان کو پکارنا، ان کو اللہ کے نام دینا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ مالک فرماتا ہے آج تم میرے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ دشمنی کر لو، ان کو خبر نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آج یا رسول کے نعرے لگا لو، آج ہندوؤں کی جنم اشٹمی کی طرح سے
میلاد النبی بنا لو۔ اللہ کے بندو دیکھو، میلاد کا جو تم نے یہ تیسری عید نکالی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں مقرر کی، اور دن منانے، ولادت کا دن منانے کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، وہ اپنی پریشانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی عمل ہوتا ہے، تاریخ لکھتے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں ہے کون سا سن اختیار کرے۔ ہم لکھیں کہ رمضان میں ایسا ہوا تھا، کتنے سال پہلے ہوا ہے، یہ تب تک کوئی سن نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں؟ حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، اپنی شورا کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ اس میں رائے دو کہ سن ہونا چاہیے، تو سب نے مختلف رائے دی۔ ایک صاحب نے رائے دی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جیسے سن منایا گیا ہے عیسوی، اگر ایسے ہی آپ نبی صاحب کی پیدائش سے، ولادت سے، آپ مولود سے سن مقرر کریں۔ یہ سننے کے بعد جوش میں آ کر کہ لوگوں اب تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی روش کو اختیار کروں، ہرگز یہ کام نہ کروں گا، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ یہ ہجرت کے کو میں سن کی ابتدا بناؤں گا۔ تو وہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان لگا دی، اس کا انداز دیکھو۔ اور آج ہندوؤں کی طرح سے یونیورسٹی بھی منائی جاتی ہے، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، حضرت عمر کرتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرتے۔ یہ تو 600 برس کے بعد اربل کا بادشاہ ہے، مشرک اور کافر، اس نے یہ ایجاد کیا ہے 600 برس کے بعد اربل میں، اور اس کو پھر امت نے قبول کر لیا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو یہی تماشے ہیں، یہی ناچ و رنگ ہے، یہی ڈھول ہے، اور اسی کے اندر یہ نظر نیاز کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جلوس نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہندو نکالتے ہیں یا محرم کے جلوس نکلتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے کہ ماں اور بہنیں آپس میں نکلنے کے بعد مردوں کے ساتھ گدمٹ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ آبرو بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تمہیں توفیق دے، پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کر کے اور صحیح طریقے پر پرتنے کی توفیق دے، اور ان مولوی اور پیروں سے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے امت کو برباد کیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مال کھائیں گے اور شیطان کے راستے پر ڈال دیں گے، ان سے ہوشیار ہو جاؤ، ان سے درخواست کرو، ان سے کہو کہ اللہ ہمارا مال کھاتے ہو اور نہ کھانا چاہیے، تو کم سے کم یہ تو کرو ہم کو جہنم کی آگ کی طرف نہ دھکیلو۔ تو یہ کام کرنے کے لائق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور آگ کی بجائے اگر جنت کا فیصلہ ہو تو یہی حق میں بہتر ہے۔ اللہ مجھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور سارے سننے والوں کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے، اس میں بخاری، مسلم اور قرآن کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ عذاب قبر یقینی ہے، لیکن اس دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ برزخ میں ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ کتاب مل جائے گی یہاں پر اس مسجد سے، آپ حاصل کرنا چاہے عذاب قبر کے نام سے، جہاں اور کتابیں ملے گی وہاں یہ بھی، اور بغیر کسی قیمت وصول کیے ہوئے۔